السلام علیکم۔ آج ہم لکھنؤ پیکٹ کو دیکھیں گے اور ورلڈ وار فرسٹ کو دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم گاندھی جی کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ گاندھی جی کے حوالے سے بھی سوال بنتے ہیں۔ تو گاندھی جی 1869 میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد 1893 میں ساؤتھ افریقہ چلے گئے تھے کسی کیس کے سلسلے میں، اور وہاں سے پھر 21-22 سال بعد یہ واپس آئے ہندوستان میں 1915 میں۔ 1915 میں جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ہندوستان میں بہت کام کیا مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے، اور بہت ہی کم ٹائم میں ایک بڑے لیڈر بن کے سامنے آئے۔ اس کے بعد کانگریس کو ہم نے دیکھا تھا کہ کانگریس دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، تو انہوں نے دوبارہ کانگریس کو اکٹھا کیا، دونوں حصوں کو ختم کیا اور دوبارہ کانگریس کو جوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم گاندھی کی پالیسی کی بات کریں تو گاندھی کی نان وائلنس کی پالیسی تھی، اور پھر 1920 میں گاندھی کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا کانگریس کا۔ یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ گاندھی ساؤتھ افریقہ سے کب واپس آئے تھے؟ 1915 میں، اور پیدائش بھی پوچھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا ہے کہ 1915 میں کہاں سے واپس آئے تھے؟ تو ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے تھے۔ گاندھی کی کیا پالیسی تھی؟ نان وائلنس کی پالیسی تھی۔ اور اس کے علاوہ گاندھی کا ستیہ گڑھا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے گاندھی نے یہ کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو ہم 3 کام کریں گے، لیکن نان وائلنس رہیں گے۔ سب سے پہلا نان کوپریشن موومنٹ ہم چلائیں گے، عدم تعاون کی تحریک اور اس کے علاوہ پھر ہم سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، اور پھر بھی ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ہنگر سٹرائک کریں گے، لیکن پھر بھی نان وائلنس رہیں گے۔ وائلنس کے گاندھی جی خلاف تھے۔ نان کوپریشن موومنٹ، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اور ہنگر سٹرائک، ان سب کا آگے رول ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، تو آگے تبھی آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے گی۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے لارڈ ہارڈنگ کو، اور لارڈ ہارڈنگ کے ٹینور کی ہم نے بات کی تھی۔ تو آج ہم لارڈ چمزفورڈ کے بارے میں دیکھیں گے۔ ان کا ٹینور 1916 سے 1921 تک تھا، اور ان کے ٹینور میں سب سے پہلا جو کام ہوا وہ ہوا لکھنؤ پیکٹ۔ لکھنؤ پیکٹ کب ہوا؟ 1916 کو ہوا، اور یہ کن کے درمیان ہوا؟ تو یہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہوا۔ لیکن لکھنؤ پیکٹ سے پہلے تک ہم نے دیکھا ہے کہ کانگریس نے مسلم لیگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک۔ نہ ہی کانگریس نے مسلم لیگ کو ایکسیپٹ کیا، نہ ہی مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹریٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور کانگریس کا ابھی تک یہی دعویٰ ہے کہ کانگریس ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ تو وہ مسلم لیگ کو سیاسی جماعت سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب کانپور ماسک انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد دونوں پارٹیوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا، اور ان میں جو سب سے مین رول ہے وہ ہے قائد اعظم کا، کیونکہ قائد اعظم کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ قائد اعظم نے 1906 میں کانگریس کو جوائن کیا تھا، اور 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ تو اس وقت قائد اعظم صاحب دونوں پارٹیوں کے وہ ممبر تھے۔ تو قائد اعظم ہی واحد شخص تھے جو کہ دونوں پارٹیوں کو ایک پوائنٹ پر لا سکتے تھے، اور قائد اعظم نے اس کے لیے بہت کوشش کی، اور قائد اعظم نے دونوں پارٹیوں کو ایک پوائنٹ پہ کنونس کیا، اور لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان، اور اس میں قائد اعظم نے برج کا کردار ادا کیا۔ اب یہ لکھنؤ پیکٹ کیا تھا؟ لکھنؤ پیکٹ میں دونوں پارٹیوں نے یہ مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں ہندوستان کی آزادی کے لیے مل کر لڑیں گے، اور یہاں سے انگریزوں کو بھگائیں گے۔ اور اس لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس نے مسلم لیگ کو ایکسیپٹ کر لیا، اور سیپریٹ الیکٹریٹ کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اور پھر لکھنؤ پیکٹ کے بعد سروجنی نائیڈو، جو کہ بنگال کی ایک شاعرہ تھی، انہوں نے پھر قائد اعظم کو ٹائٹل دیا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ یہ سروجنی نائیڈو نے دیا، اور ان کا اپنا ٹائٹل جو تھا نائٹ انگیل آف انڈیا، یعنی بلبل ہند۔ تو یہ ایک بنگال کی شاعرہ تھی،
اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ پیکٹ کے حوالے سے جو ہے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے سوال بنے گا لکھنؤ پیکٹ کے حوالے سے کہ لکھنؤ پیکٹ جب ہوا تو اس وقت جو ہے لارڈ کون تھا؟ تو اس وقت جو ہے لارڈ چمزفورڈ تھا۔ اور یہ کب ہوا تھا لکھنؤ پیکٹ؟ 1916 کو ہوا تھا۔ کون سی دو پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا؟ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہوا تھا۔ پھر یہ سوال آئے گا کہ کانگریس نے مسلم لیگ کو کب ایکسیپٹ کیا؟ تو کانگریس نے مسلم لیگ کو لکھنؤ پیکٹ کے وقت ایکسیپٹ کیا۔ اور کانگریس نے پھر سوال یہ آئے گا کہ مسلم لیگ کے سیپریٹ مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹریٹ کو جو ہے کانگریس نے کب تسلیم کیا تھا؟ تو وہ بھی جو ہے لکھنؤ پیکٹ میں انہوں نے تسلیم کیا تھا۔ اگر انگریزوں کی بات کی جائے تو انگریزوں نے تو جو ہے 1909 میں ہی سیپریٹ الیکٹریٹ جو ہے مسلمانوں کو دے دیا تھا، تو ابھی تک جو ہے ہندو اور کانگریس یہ نہیں تسلیم کر رہے تھے۔ لیکن لکھنؤ پیکٹ میں کیونکہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں جماعتیں جو ہیں مل کر وہ ہندوستانی جو انگریزوں کے خلاف لڑیں گے، تو اس میں پھر ان کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ ایک الگ جماعت ہے، مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور سیپریٹ الیکٹریٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر یہ سوال آئے گا کہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کس کا ٹائٹل ہے؟ تو یہ جو ہے قائد اعظم کا ٹائٹل ہے۔ اس جو ہے قائد اعظم کو یہ ٹائٹل کب دیا گیا؟ لکھنؤ پیکٹ کے وقت دیا گیا۔ کس نے دیا تھا؟ سروجنی نائیڈو نے دیا تھا۔ اور سروجنی نائیڈو جو تھی یہ کون تھی؟ تو یہ بنگال کی شاعرہ تھی۔ اور ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ یہ جتنے بھی ابھی میں نے سوال بتائے ہیں یہ سوال ایسے ہی بنے ہیں اور یہ دوبارہ ایسے ہی بنیں گے۔ یہ پہلے بھی جو ہے ڈیفرنٹ ایگزام میں آ چکے ہیں اور اب بھی یہ آنے ہیں، تو ان کو اسی طریقے سے جو ہے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال آتا ہے کہ جب لکھنؤ پیکٹ ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے سائن کس نے کیے تھے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم نے سائن کیے تھے۔ اور پھر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کانگریس کی طرف سے جو ہے کس نے سائن کیے تھے؟ تو بی جے تلاق جو تھے انہوں نے جو ہے کانگریس کی طرف سے سائن کیے تھے لکھنؤ پیکٹ میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وار فرسٹ کو۔ ورلڈ وار فرسٹ جو ہے یہ لارڈ ہارڈنگ کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر لارڈ چمزفورڈ آ گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار فرسٹ کیوں ہوئی تھی اور ان کے حوالے سے جو ہے کیا کیا سوال بنتے ہیں اور یہ کس کے درمیان ہوئی تھی۔ تو ورلڈ وار فرسٹ میں جو ہے آپ یوں سمجھے کہ پوری دنیا جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی پوچھی جاتی ہے کہ امیڈیٹ جو ریزن ہے ورلڈ وار فرسٹ کی کیا تھی اور یہ کب ہوئی۔ تو ورلڈ وار فرسٹ جو ہے یہ جولائی 1914 میں سٹارٹ ہوئی اور نومبر 1918 میں اینڈ ہوئی، اور اس میں جو ہے پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانسس جوزف جو کہ آسٹریا کے اس وقت جو ہے ہیڈ تھے، ان کا شہزادہ تھا فرڈینانڈ۔ شہزادہ فرڈینانڈ جو ہے یہ وزٹ کرنے کے لیے گئے سربیا میں، اور ادھر جو ہے ایک گروپ تھا بلیک ہینڈ جس کا نیم تھا بلیک ہینڈ، انہوں نے جو ہے شہزادے کو قتل کر دیا۔ اس کو جب قتل کیا گیا تو پھر آسٹریا نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا، اور اس میں دو بڑی پاورز کے درمیان جنگ ہوئی۔ ایک تھی الائیڈ پاور اور ایک تھی سینٹرل پاور۔ یہ ان کے درمیان جنگ جو ہے ہوئی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے اتحاد بنائے ہوئے تھے ملکوں نے آپس میں کہ اگر ایک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے باقی بھی کچھ ملک ہوں گے جو اس کی ہیلپ کریں گے، اور اس طرح کے انہوں نے اتحاد بنائے ہوئے تھے۔ اگر ان اتحادوں کی بات کی جائے تو یہ آسٹریا اور جو ہے سربیا کے درمیان جنگ سٹارٹ ہوئی شہزادے فرڈینانڈ کے قتل کے بعد۔ تو ان کی ہیلپ کی یو ایس اے، فرانس، اٹلی، یہ سارے جو ہے ان کے ساتھ تھے، الائیڈ پاور کے ساتھ تھے، ان کو ہم الائیڈ پاور کہیں گے۔ اور یہ جو سینٹرل پاور تھے اس میں آسٹریا، جرمنی، ہنگری اور جو ہے سلطنت عثمانیہ، یہ ایک سائڈ پر تھے، اور الائیڈ پاور ایک سائڈ پر تھی اور سینٹرل پاور ایک سائڈ پر تھی۔ اس میں سینٹرل پاور کو شکست ہوئی تھی اور الائیڈ پاور کو فتح ہوئی تھی۔ اور اس کے حوالے سے جو سوال بنتے ہیں یہ ہم نے ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس دیکھنے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ ورلڈ وار فرسٹ کے دوران جو ہے یو کے کا ہیڈ کون تھا؟ تو ہم نے برٹش دیکھا ہے جارج 5 جو 1911 میں جن کی تاج پوشی ہندوستان میں ہوئی ہے، جنہوں نے انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کی ہے۔ جارج 5 جو ہے یہ یو کے تھے، اور یو ایس اے کی اگر بات کریں تو وڈرو ولسن جو تھے یہ یو ایس اے کے ہیڈ تھے،
اور جو ہے سلطنت عثمانیہ کے جو ہے محمد فائیو تھے. یہ یو ایس اے جو تھا، یو ایس اے پہلے جو ہے ورلڈ وار فرسٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے اسلحہ وغیرہ دے کر جو ہے ہیلپ کر رہا تھا. تو جرمنی نے کیا کیا، جرمنی نے جو ہے یو ایس اے کے کچھ جہاز جا رہے تھے ان کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا. تو پھر یو ایس اے بھی جنگ میں جو ہے انٹر ہو گیا. اب اس کے بعد سوال آتا ہے کہ یو ایس اے کب ورلڈ وار فرسٹ میں انٹر ہوا تھا؟ تو یہ جو ہے 1917 میں ورلڈ وار فرسٹ میں انٹر ہوا تھا. اور اس وقت انہوں نے جو ہے جنگ کا پاسا پلٹ دیا، کیونکہ اس وقت یو ایس اے کے انٹر ہونے سے پہلے یہ سینٹرل پاور جو تھی یہ تقریباً جنگ جیت چکی تھی. لیکن جیسے یو ایس اے انٹر ہوا تو جنگ کا جو ہے پاسا پلٹ گیا اور یہ الائٹ پاور جو ہے اس کے نتیجے میں جنگ جیت گئی. ورلڈ وار فرسٹ جب اینڈ ہوئی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. تو ورلڈ وار فرسٹ کے خاتمے پر بہت زیادہ لوگ جو ہے مارے گئے، اور اس کے بعد جو ہے بھوک سے لوگ مرنے لگے اور بیماریاں پھیل گئیں. تو بہت زیادہ جو ہے اس میں نقصان ہوا. اور جنگ کے خاتمے پر پھر کچھ ٹریٹیز ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں، کچھ معاہدے ہوئے کہ جو ملک جو ہے جن کو شکست ہوئی ہے ان کے ساتھ جو ہے پھر الائٹ پاور نے کچھ معاہدے کیے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی سوال بنتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ٹریٹی آف ورسلس ہوا. یہ کب ہوا؟ تو یہ 1919 میں ہوا. اور کس کے درمیان ہوا؟ جرمنی اور الائٹ پاور کے درمیان. اس میں یہ ہوا کہ جرمنی کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور جرمنی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے جرمانے لگائے گئے اور پابندیاں لگائی گئیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک معاہدہ ہوا، ٹریٹی آف سینٹ جرمین اینڈ لائے. تو یہ جو ہے آسٹریا اور الائٹ پاور کے درمیان ہوا. اور اس میں آسٹرین جو امپائر تھی پوری اس کو توڑ دیا گیا، اور اس میں سے کافی سارے جو ہے نیو کنٹریز بنے، اور اس طرح جو ہے یہ بھی اینڈ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ٹریٹی آف سیوریس ہوا، یہ 1920 کو ہوا. یہ ترکی اور الائٹ پاور کے درمیان ہوا. ترکی یعنی سلطنت عثمانیہ جو تھی اس کے اور الائٹ پاور کے درمیان ہوا. اس میں یہ تھا کہ ان کا جو ترکی والے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن ان کا ایک فوجی جو تھا کمانڈر اس نے ہتھیار نہ ڈالے، بلکہ وہ جو ہے کچھ فوج کو لے کر لڑتا رہا. اور بالآخر اس نے جو ہے یہ جو موجودہ ترکی ہے آج کا، یہ والا ایریا جتنا بھی تھا اس نے جو ہے یہ الائٹ پاور سے جو ہے آزاد کروا لیا. اور پھر ان کے ساتھ ایک جو ہے اور جو ہے ٹریٹی ہوا جس کو کہیں گے ٹریٹی آف لیوزین. یہ 1923 میں ہوا. اور اس میں جو ہوا یہ پھر ترکی کے اوپر جو ہے پابندیاں لگائی گئیں اور ان کی خلافت کو ختم کیا گیا. اور ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ یہ جو ہے 100 سال تک تیل نہیں نکال سکتے، اور عرب ممالک جو تھے ان کے اوپر یہ کلیم نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ جب ہم سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی اور خلافت ختم کر دی. اور یہ جو تھا بندہ جس کے درمیان یہ جس نے جو ہے یہ ترکی کا ایریا آزاد کروایا، یہ اس کا نیم تھا مصطفیٰ کمال پاشا. اب جو ہے ان کے حوالے سے سوال بنتے ہیں، تو اب ہم سوال دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے ورلڈ وار فرسٹ کے حوالے سے سوال بن سکتے ہیں. ورلڈ وار فرسٹ کا ٹینور کیا تھا؟ تو 1914 سے 1918 تک. اور یہ ورلڈ وار فرسٹ جو ہے کن دو بڑی پاور کے درمیان ہوئی ہے؟ تو الائٹ پاور اور سینٹرل پاور. اور جو ہے امیڈیٹ ریزن کیا تھی؟ تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یو ایس اے جو ہے ورلڈ وار فرسٹ میں کب انٹر ہوا تھا؟ تو یہ جو ہے 1917 میں انٹر ہوا تھا. اور اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یو کے کا اس وقت جو ہے ہیڈ کون تھا؟ تو یہ جارج فائیو تھے. اور یو ایس اے کے جو ہے وڈرو ولسن تھے. اور جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے جو ہے محمد فائیو تھے. پھر ٹریٹیز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سے جو ہے ٹریٹی ہوئے ہیں ورلڈ وار فرسٹ کے بعد، تو اور یہ کن کن کے درمیان ہوئے ہیں. پہلا ٹریٹی کون سے جو ہے کس کے درمیان ہوا، اور دوسرا ٹریٹی کس کے درمیان ہوا، تیسرا ٹریٹی تھے، جو سارے جو ہیں سوال پوچھے گئے ہیں. اب ہم بلفور ڈکلریشن کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے 1917 میں ورلڈ وار فرسٹ کے دوران ہوا تھا. اور یہ کس کے درمیان ہوا؟ تو اس میں جو ہے یہودی سارے اکٹھا ہو کر جو ہے برطانیہ کے پاس چلے گئے ورلڈ وار فرسٹ کے دوران ہی. کیونکہ ہم نے حضرت عمر کے دور میں دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے فلسطین یروشلم کا جو علاقہ تھا انہوں نے فتح کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. یہودیوں کو وہاں پر جو ہے رہنے کی اجازت نہیں تھی. تو اب یہ یہودی جو ہے سارے اکٹھا ہو کے برطانیہ کے پاس گئے. برطانیہ میں ایک بندہ تھا جس کا نیم تھا بیلفور. یہ بیلفور کے پاس گئے، ان سے جو ہے جا کے بات کی کہ ہمیں جو ہے یروشلم میں جو ہے دوبارہ واپسی کی اجازت دی جائے.
تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، یہ بلفور جو تھے یہ یوکے کے ہیڈ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ایک معاہدہ کیا کہ آپ جو ہے ہماری ورلڈ وار فرسٹ میں ہیلپ کرو، تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو اس چیز کی اجازت ہوگی کہ آپ فلسطین میں جا کر زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اپنا ملک بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے سوال یہ آتا ہے کہ بلفور ڈکلیریشن کب ہوا تھا؟ 1917 میں۔ اس سے آگے انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔